جی تو ہم یہاں پہ رک گئے تھے کہ ہم نے یہ 12 صیغے دیکھ لیے تھے. آپ دیکھیں گے ابھی ہمارے 12 صیغے تقریباً ہو گئے. فعلا سے ہی یہ سب کچھ آگے بن رہا ہے. 3 صیغے آپ کے یہاں پہ بنے مذکر غائب کے لیے. آپ ان کو اسی طرح یاد کریں، مذکر غائب، نام یا صرف مذکر غائب. مذکر غائب کے 3 صیغے، مفرد کے لیے یعنی ایک کے لیے، سنگلر کے لیے، تثنیہ کے لیے یعنی دو کے لیے، اور جمع کے لیے یعنی 3 کے لیے. اور کیسے بننا ہے؟ ایک میں آپ نے الف تثنیہ لگا دیا اور جمع کے لیے آپ نے واو جمع. یہ فعلا سے ہی بنا. ٹھیک ہے. اس سے آگے پھر آپ آگے اگلے 3 صیغے تھے جو یہ مؤنث غائب، یعنی پہلے 3 مذکر غائب، ابھی اگلے 3 مؤنث غائب. اور یہ بھی اسی طرح 3 صیغے ہیں، مفرد یعنی ایک کے لیے سنگولر، تثنیہ یعنی دو کے لیے، اور جمع یعنی 3 کے لیے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہی فعلا میں آپ نے تا لگا دیا، تائے تانیث الساکنہ. پھر تثنیہ کے لیے آپ نے لگا دیا تا اور الف لگا دیا، اور جمع کے لیے آپ نے نون نسوہ لگا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ غائب کے آپ کے 6 صیغے، جس میں سے 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے ہو گئے. اسی طرح آگے آ جائیں تو اگلے 6 صیغے جو ہیں یہ حاضر کے لیے، یعنی یہ سارے کے سارے ماضی کے صیغے ہی ہیں، لیکن کبھی آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے تو اس حساب سے 6 صیغے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہیں وہ غائب ہے تو اس کے حساب سے 6 صیغے ہیں. تو اگر آپ وہی فعلا کو لے کے اس میں آپ نے تا مفتوحہ لگا دیا، یعنی تا جس کے اوپر فتح ہے، تو یہ، اور اس کے ساتھ بعد میں آپ نے تما لگا دیا اور تم لگا دیا، تو یہ 3 صیغے کس کے لیے بنتے ہیں؟ مذکر حاضر کے لیے. تو آپ بولیں گے یہ 3 صیغے کس کے ہیں؟ مذکر حاضر کے لیے. اور کیسے بنتے ہیں؟ وہی فعلا کے ساتھ آپ نے یہ سارے ایڈیشنز کرنے ہیں. اسی طرح آگے جو 3 صیغے حاضر کے، باقی کے 3 صیغے ہیں، اس میں آپ نے تا لگا دیا کسرے والے، تو یہ مطلب یہ ایک مؤنث سے مخاطب کا صیغہ ہو گیا. تما لگا دیا، اور ہم نے بتایا تھا کہ تما یہ دونوں میں سیم ہے، مذکر حاضر تثنیہ کے لیے اور مؤنث حاضر تثنیہ کے لیے، مؤنث حاضر دو کے لیے، تثنیہ کے لیے یہ سیم صیغہ ہے. فعلتما تم دونوں مردوں نے کیا، فعلتما تم دونوں عورتوں نے کیا، یہ دونوں سیم صیغے ہیں. اور فعلتم یہاں پہ تھا، یہاں پہ فعلتن. تو یہ 3 صیغے جو ہیں انہیں آپ کہیں گے کہ یہ مؤنث حاضر کے 3 صیغے ہیں، اور بنانے کا طریقہ اسی طرح ہے. اسی طرح ہم ایک اور فعل لیں گے تو یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب رہ گیا کہ اگر اپنے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا، اور اس میں بھی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک شخص یا تو ایک سے زیادہ شخص. یہاں پہ جب خود اپنے لیے بات کر رہے ہیں تو دو کا تصور بھی جمع میں آ جائے گا. فعلتو ہم نے جیسے بتایا تھا کہ تا کے 4 اقسام ہیں، ضمہ والا، فتحہ والا، کسرہ اور سکون. تو سکون بھی آپ نے دیکھ لیا. سکون وہ ہے جو کہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. فتحہ جب لگاتے ہیں تو مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسرہ لگاتے ہیں تو مؤنث مخاطب کے لیے استعمال، تو مؤنث حاضر یا پھر مخاطب بولیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب تا کے اوپر دمہ لگائیں گے تو خود کے لیے استعمال ہوگا، یعنی میں ایک شخص، یا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، میں نے کیا، یا ایک عورت کہے کہ میں نے کیا، یعنی میں نے کیا ایک شخص کے لیے، مفرد کے لیے. سنگولر کو ہم بولیں گے مفرد، اور یہی الفاظ آپ نے یاد بھی رکھنے، سنگولر نہیں بولیں، مفرد کا لفظ استعمال کرنا ہوگا. میسکولین یا فیمینین یعنی یا تو مرد کے لیے یا تو عورت کے لیے، مؤنث یا مذکر دونوں کے لیے فعلتو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور متکلم سے مطلب جو شخص بات کر رہا ہے. اسی طرح جب ہم فعلا، دیکھیں وہی ہے فا عین لام، وہی ہے. فعلا کے ساتھ اگر ہم نون اور الف ملا دیں، فعلنا کہ ہم نے کیا، ہم نے کیا، یہ ڈوئل اور پلورل دونوں کے لیے ہوتا ہے، یا تو دو یا تو دو سے زیادہ، دونوں کے لیے ہوگا، یا چاہے مرد یا چاہے عورتیں. ہم سب مردوں نے کیا یا ہم سب عورتوں نے کیا، ان دونوں کے لیے کون سا صیغہ ہے؟ فعلنا. اور یہ یعنی فرسٹ پرسن سے مراد جو شخص خود اپنے لیے بات کر رہا ہے. تو یہ ٹوٹل 14 صیغے ہو گئے، 14 صیغے ہو گئے ماضی کے زمانے کے لیے. اس میں کیا کیا آگے آپ کے پاس؟ 3 صیغے آپ کے پاس آگے مذکر غائب کے، 3 صیغے آگے مؤنث غائب کے لیے، 3 صیغے آپ کے پاس آگے مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، یہ ٹوٹل 12، اور 2 آپ کے متکلم کے آگے. متکلم ایک مفرد متکلم اور ایک جمع متکلم. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی ایک آسان سی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ کسی کو ایک فعل دے دو، کتبہ کا فعل دے دو، اور وہ اسی وزن پہ آ رہا ہے، فا عین لام پہ آ رہا ہے، فعلا کتبہ آ رہا ہے. اس سے آپ نے یہ 14 کے 14 بنانے ہیں. تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے آپ صرف اس کے ساتھ الف لگا دیں تو کتبہ، اور جمع کے لیے آپ واو لگا دیں تو کتبو، اور مؤنث کے بارے میں آپ نے جو خبر دینی ہے تو کتبت، 2 مؤنث کے لیے تو کتبتا، اور زیادہ مؤنث کے لیے کتبنا. جی کیا بول رہے تھے؟
کچھ سوال تھا؟ آواز کلیئر ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. تو آپ کیا بولیں گے؟ کتبنا. اسی طرح ایک مخاطب کے لیے مذکر کے لیے آپ بولیں گے کتبتا، تو نے لکھا. کتبتما، تم دونوں نے لکھا. کتبتم، تم سب نے لکھا. کتبتی، دیکھیں وہی ہے، فعالہ کے وزن پہ ہی آپ نے دوسرے سب کے سب ڈالنے. کتبتی، ٹھیک ہے. کتبتما، تم دونوں عورتوں نے لکھا. کتبتن، تم سب عورتوں نے لکھا. فعلتو کے وزن پہ کتبتو. فعلتو کے وزن پہ کتبتو، یعنی میں نے لکھا. اور فعلنا کے وزن پہ کتبنا، ہم سب نے لکھا. دیکھیں کتنا آسان ہے. عربی زبان کے قاعدے آدمی سیکھ لے کتنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور فعل آپ لے لیں، مثال کے طور پہ ضربہ لے لیں. ضربہ، ضاد رابہ، تینوں پہ فتحہ ہے. ضربہ اسی کے وزن پہ آئے گا. تو آپ نے کہا ضربہ اس ایک شخص نے مارا، یعنی اس ایک مذکر غائب نے مارا. ابھی آپ نے اس سے تثنیہ کا صیغہ بنانا، تو کیا کہیں گے؟ ضربا، ان دونوں نے مارا. ضربو، ان سب نے مارا. ضربت، اس ایک عورت نے مارا. ضربتا، ان دونوں عورتوں نے مارا. ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا. ٹھیک ہے. فعلتا، ضربتا، تو نے مارا. ضربتما، تم دونوں نے مارا. ضربتم، تم سب نے مارا. ضربتی، تو ایک عورت نے مارا. ضربتما، تم دونوں عورتوں نے مارا. ضربتن، تم سب عورتوں نے مارا. ضربتو، ضربنا، میں نے مارا، یعنی میں نے مارا مرد یا عورت. ضربنا، ہم نے مارا مرد یا عورت. تو یہ بہت آسان صیغہ ہے الحمدللہ، ان کو اپنے ذہن میں بتائیں. یہ اصل میں یہ صیغے جو ہے یہ صرف سے ان کا تعلق ہے، نحو سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ عربی کا نہیں ہے تو یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ بہت آسان ہے. پھر اس سے آگے ہم سیکھیں گے کہ انہی 14 صیغوں سے ہم مضارع کیسے بناتے، وہ بھی اسی طرح بہت آسان ہے. ایک رول ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس زبان کو چنا اور ہمارے لیے آسان بھی کیا کہ ہم جب اس کو سیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک شخص جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، جب ان کو یہ صیغے ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے یہ سیکھ لی، انہوں نے بولا سبحان اللہ، عربی تو کتنی آسان ہے، ہماری زبان تو کتنی مشکل ہے. یہ زبان اللہ نے کتنی آسان بنائی ہے کہ صرف کچھ قاعدے یاد کر لو، سارے کے سارے الفاظ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بات یہاں تک کلیئر ہے. اس میں کوئی سوال ہے؟ نہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اس میں ضروری یہ ہے کہ اس کو آپ پریکٹس کریں. ابھی آپ جیسے انہوں نے کچھ مثالیں آپ کو انہوں نے یہاں پہ دی تھی، جو فیل کی دی تھی نا، ان میں سے کوئی بھی فیل لے کے آپ اس میں چسپان کر کے دیکھیں. لیکن ایسے فیل نہیں جو کہ جس میں صرف 3 حروف ہیں اور ان میں تینوں کی تینوں فتح ہے. چلے یہاں پہ ایسی مثالیں انہوں نے نہیں دی، اوپر ایسی مثالیں دی ہوں گی. جیسے کتبہ انہوں نے دی ہے، تو کتبہ آپ لکھیں فعالہ کے وزن پہ اور اس میں سب لکھیں. اسی طرح خراجہ جو ہے، خراجہ، ہاں خراجہ جو ہے، اس سے بھی آپ لکھیں. تو یہ ان دونوں پہ پریکٹس کریں. اور جب آپ پریکٹس کر لیں گے یہ آپ کو ذہن میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود آپ کے زبان پہ آئے گا. آپ جیسے شروع کریں خراجہ فعالہ کی وزن، اس کے بعد خراجہ خراجہ خراجو، خراجت خراجتا خرجنا، خرجتا خرجتم، خرجتا خرجتما خرجتم، خرجتی خرجتما خرجتن، خرجتو خرجنا. یہ 14 کے 14 صیغے آپ کو خود بخود آ جائیں گے اور پھر آپ کی بول چال میں جب بھی آئیں گے تو آپ کو بہت آسان ہوگا کہ اس فعل کا کیا معنی ہے. تو یہاں تک واضح ہے انشاءاللہ. اور کچھ سوال اس کے بارے میں؟ لیکن یہ 2 گردانیں آپ نے کرنی ہیں. اس کو اوزان کہیں، یعنی یہ 14 اوزان فعل ماضی کے ہیں. مذکر حاضر کے 3، مذکر غائب کے 3 ہیں، مؤنث غائب کے 3 ہیں، مذکر حاضر کے 3 ہیں اور مؤنث حاضر کے 3 ہیں اور متکلم کے 2 ہیں. تو ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کی گردانیں بھی کریں انشاءاللہ. یہ بہت آسان ہے اور آپ کے ذہن میں ایک دفعہ بیٹھ جائے گا تو بہت آسان آپ کو لگے گا، کوئی مشکل نہیں لگے گا. کوئی سوال یہاں پہ؟ یہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں کہ ہم لوگوں نے جو پریکٹس کیا تو 13 تھے، اس میں جو فالتما ہے وہ دونوں جو وہ ڈبل ہو جاتے ہیں نا، اس کو ہم نے ہاں سنگل وہ کیا ایک ہوا ہی تھا. ہے. ہاں اس میں بس انہوں نے یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا کہ نشاندہی کے بتایا کہ یہ دونوں سیم ہیں لیکن معنی میں فرق ہوتا ہے نا. فعلتما اگر آپ مذکر سے مخاطب ہیں تو دونوں مذکر کے لیے ہوگا، اگر مؤنث کے لیے مخاطب ہے تو دونوں مؤنث کے لیے ہوگا، لیکن الفاظ دونوں کی ایک جیسی ہیں. وزن کے حساب سے وزن تو ہاں سیم ہے، وزن اس تو لیے ہاں وزن ہم وہی لوگوں ہوگا، نے وزن دونوں کا ایک یکسائی ہوگا، لیکن اس کو 14 صیغے ہی بولیں. یہ 14 صیغے ہیں ان کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس اگر اور کوئی سوال نہیں انشاءاللہ پھر یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ملیں گے. لیکن اس کو تھوڑا تطبیق لازم دیں، اس کی تھوڑی پریکٹس کریں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے. کیونکہ نحو جو اصل چیز ہے وہ تطبیق ہے. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے اس کو پریکٹس کرنا، اس کو جو آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق اس کو چسپان کرنا. وہ کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کو ذہن نشین ہو گیا. جس طرح پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہم
کہ ہم جب اردو زبان سیکھتے ہیں تو ہمیں جو قاعدے وغیرہ تھے وہ ہمیں ابھی یاد نہیں ہیں، اسی طرح انگلش ہم نے سیکھے، وہ قاعدے وغیرہ ہمیں یاد نہیں، لیکن ہماری زبان ابھی بھی ان کے اوپر عادت ہو چکی ہے، تطبیق ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں وہ سارے رولز یاد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن عربی زبان جو کہ اوریجنل عربی زبان ہے وہ ہم عام طور پہ لوگوں سے بات چیت میں نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ زبان ویسی رہی نہیں. اس میں وہ جو صحابہ کے زمانے کے بعد سے ہی جب فتوحات ہوئی تھی تو وہ زبان خراب ہو چکی ہے. تو اصلی زبان جو ہے وہ کتابوں سے ملتی ہے، اور تطبیق کرنے سے وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، یعنی پختہ ہو جاتی ہے. تو پھر یہ تمام جتنے بھی قائد ہیں جب آپ ان کو پریکٹس کرتے رہیں گے تو خود بخود آپ کی زبان پہ چڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، اور زبان آپ کے لیے اور بھی آسان ہوتی رہے گی. تو اس کو ضرور اس کو جو ہے تطبیق کریں، پریکٹس کریں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ کرتے تھے. جی ایک تو نصرہ تھا، دوسرا ورڈ کون سا تھا؟ نصرہ لے سکتے ہیں یا کتبہ لے سکتے ہیں، خرجہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایسے بھی 2-3 وہ لے لیں گردانے، ان کو لکھ بھی لیں اور پھر بعد میں ان کو پڑھے بھی کچھ دفعہ، وہ انشاءاللہ خود بخود آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی.